اب حضرت ابو طالب کا معاملہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ابن عساکر میں لکھا ہے، الاصابہ میں لکھا ہے، ابن اسحاق میں لکھا، ہر کتاب میں یہ بات لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ گھر میں کسی بچے کو نوالا اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جب تک محمد نوالا نہیں اٹھائیں گے کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی ہے، اولاد کا کھانا بعد میں، پہلے میرے پیارے محمد کا، جی میں بعد میں کھاؤں گا، میری بیوی بعد میں کھائیں گی، ہمارا سونا بعد میں طے ہوگا، پہلے محمد کی آرام گاہ دیکھی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا خیال کرتے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، ہر وقت اپنے سگے اولاد ساتھ رہتی یا نہیں رہتی، لیکن ہر وقت اپنے جگر اور سینے سے لگا کر حضور کو ساتھ میں رکھتے، ہر جگہ جاتے، لے جاتے، لاتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی محفل میں ذکر ہوا ہوگا، لیکن میں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جو غار حرا کا نام سنے نا، غار حرا، جانتے غار حرا؟ جی کون سی جگہ ہے غار حرا؟ جہاں پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا۔ کہاں ہے غار حرا؟ مکے کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا نام نور ہے، ماؤنٹین آف نور، جی جبل نور، جبل نور نام کا ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے۔ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے تھے جا کر، معلوم ہے نا، یہ اللہ کی توحید کرتے، اللہ کی عبادت کرتے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس غار میں عبادت کی ابتدا، سب سے پہلے عبادت حضور نے نہیں کی، اس غار کے اندر، اس غار کو تلاش کر کے نکالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا وہاں پر بیٹھتے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ ساری دنیا شرک میں لت پت تھی، حضور کے دادا توحید والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک اور طریقہ کار پر تھے، موحد تھے۔ جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا انتقال ہوا، سارے بھائیوں نے، سارے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، اب بتاؤ اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر اس جگہ میں عبادت ان کی جگہ کون کرے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد سارے بھائیوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہمارے درمیان سب سے اچھے، سب سے نیک اور سب سے متقی ابو طالب ہے، اب عبد المطلب کے بعد ابو طالب بیٹھ کر وہاں پر عبادت کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ، اس وہابیوں کے امام کہا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر طریقہ بنا دیے تھے کہ اوپر جانا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے ابا جان ہے، یہ اللہ کی توحید والے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے غار پہ۔ آج بھی مولوی جھگڑا کر رہا ہے کہ مولا علی کے ابا جان مومن تھے یا مومن نہیں تھے، مسلم تھے یا مشرک تھے، معاذ اللہ۔ لیکن حضرت ابو طالب، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے، حضرت ابو طالب وہاں پر جاتے ہیں۔ کتب میں پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر عبادت کرتے، بلکہ عبادت بھی کرتے، کھانا بھی پکاتے، عطر بھی، غار حرا کو عطر بھی لگاتے، کھانے کا انتظام کرتے، لوگوں کو بلاتے، غار حرا کے پاس کھانا کھلاتے، اور جو لوگ کھانا کھانے کے بعد دانے وغیرہ یہ چیزیں گر جاتی